ناظرین، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے شیطان سے پوچھا، اے شیطان، بتا تیرے دوست کون ہیں اور کس شخص کو تو زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، 3 قسم کے لوگ مجھے بہت پسند ہیں اور ایسے شخص کو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا، وہ 3 بد نصیب کون ہیں جن کو تو اپنا دوست سمجھتا ہے اور تو ان کو پسند کرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، وہ 3 شخص یہ ہیں، ایک جو شخص بخیل ہے۔ بخیل کا مطلب ناظرین ہم یہ لیتے ہیں کہ ایسا شخص جو خرچ نہیں کرتا، یعنی دولت تو ہے اس کے پاس اور اللہ کا دیا ہوا رزق بھی ہے، لیکن نہ وہ خود پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر، اور ایسا شخص اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں دیتا اور وہ دولت کو جمع کر کے اور اس کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کا ہے تو وہ اور کسی کو کیوں دے۔ ایسے شخص کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس کی کمائی ہوئی دولت ہے، تو جب وہ کسی کو دے گا یا کسی غریب کی مدد کرے گا تو اس میں کمی ہوگی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا، حالانکہ اسے کیا معلوم کہ اللہ کے راہ میں دینے سے تو رزق بڑھتا ہے۔ اس شخص نے دوبارہ شیطان سے پوچھا، تو دوسرا شخص کون ہے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو اپنا دوست رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، دوسرا شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہو، یعنی نشہ کرتا ہو۔ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ نشہ اور شراب اس سے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں آخرت میں ان نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور یہ ان کو ملیں گی جنہوں نے اس دنیا میں صبر کیا اور اللہ کے حکم پر چلے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں ایسا نہیں کرتے اور وہ اللہ کے فرمان سے ہٹ کر شیطان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں تو کچھ ٹائم خوشحالی کا گزار لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے پریشان کن روایات بیان کی گئی ہیں کہ ان لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اب اس شخص نے شیطان سے اس تیسرے شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ تیسرا شخص کون ہے جسے تو اپنا دوست رکھنا چاہتا ہے اور جس کو تو اپنا ساتھی مانتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ تیسرا شخص وہ ہے جو صبر نہیں کرتا، یعنی ایسا شخص جو بہت جلدی غصہ کر جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ غصہ تو جیسے اس کی ناک پہ ہو اور چھوٹی سی بات پہ چڑچڑاپن اور سامنے والوں کو گالیاں دینا اور اس کو برا بھلا کہنا ایسے انسان کی صفات میں شامل ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ایسے انسان کو اپنا دوست کہا ہے، اور ایسا انسان جو غصہ پر قابو نہیں کرتا اور غصے کو خود پر حاوی کر لیتا ہے اور دوسروں کو غلط کہتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے انسان کو شیطان تو اپنا دوست بناتا ہے، لیکن رحمان کو اس سے سخت نفرت ہے اور ایسے شخص کے لیے بہت سخت سزا ہے، اور ایسے انسان دنیا میں تو رسوا ہوتے ہی ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو ناظرین، ایسا شخص جس میں یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں تو وہ تو شیطان سے بھی اعلیٰ ہوا اور وہ شیطان کا بھی استاد ہوا، اور شیطان نے یہی کہا کہ جس شخص میں یہ تینوں خصوصیات ہیں تو وہ تو میرا بھی استاد ہے، اور ایسے شخص کو شیطان بہت پسند کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو کوشش کریں
کہ ان تینوں صفات جو شیطان کی صفات ہیں ان سے کنارہ کشی کر لیں اور رحمان کے رستے پر چلیں اور خدا تعالیٰ نے جو رستہ بتایا ہے اس کی پیروی کریں۔ اور یہ دنیا تو چند دن کی ہے لیکن آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔